AQ events better than your expectations. وہ پورا ایک پروسیس قرآن مجید نے بتایا نا، عقل کیسے کام کرتی ہے۔ عقل یوں کام کرتی ہے کہ فلما جنا علیہ اللیل، جب ان پر رات چھا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، رآ کوکبا، انہوں نے دیکھا چاند کو، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، میں نے چاند کہا تھا تو غلط کہا، ستارہ دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ جب ڈوب گیا، فلما افلا قال لا احب الافلین، انہوں نے کہا نہیں، جو وہ میرے اندر جو کانسیپٹ ہے نا رب کا، وہ تو غروب نہیں ہو سکتا، یہ میں نے ٹھوکر کھائی ہے، یہ میں نے غلط جگہ پہ کمند پھینکی ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، اس کے بعد جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا دھمکتا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی، انہوں نے کہا میری قوم، انی بریء مما تشرکون، یہ جو تم جن چیزوں کو پوجتے ہو نا ان سب سے میں بیزار ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ پرفیکٹ نہیں ہیں، یہ غروب ہوتے ہیں۔ میرے اندر جو رب کا تصور ہے وہ کسی بھی عیب سے، کسی بھی کمی سے، کسی احتیاج سے، کسی تقصیر سے پاک ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی لازمہ نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں ان معبودوں پر مطمئن نہیں ہوں، میں ان سے اعلان برات اور اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں اب اپنا رخ سیدھا کرتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے ان سب کو بنایا، آسمانوں اور زمین کا جو بنانے والا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ لیکن اب آگے مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو ایک وہ جو بھی پہچان ہے وہ اجمالی پہچان ہے، وہ تفصیلی پہچان تو نہیں ہے، وہ کامل پہچان نہیں ہے، ایک تعارف ہے دھندلا سا، ایک یوں سمجھیے کہ ایک اندر تڑپ ہے، ایک لگن ہے، لیکن تصویر دھندلی ہے، تو وہی آ کے اس تصویر کو کامل کرتی ہے۔ قرآن مجید یعنی وہی ہے نا، یہ آ کے اس تصویر کو کامل کرے گا، یہ پھر اللہ کا صحیح تعارف پیش کرے گا۔ آپ کے اندر ایک تعارف ہے، دھندلا تعارف ہے، اس دھندلے تعارف کے اندر کاملیت کب آئے گی؟ جب اس کے ساتھ وہی جڑ جائے گی۔ تو ایک نور آپ کے اندر تھا، ایک نور آسمان سے آیا، دونوں نوروں نے مل کے تو تصویر مکمل کی۔ نور علی نور یہد اللہ بنورہ من یشاء، اپنے اس نور کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ دو نور ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے نور فطرت، ایک نور اوپر سے آتا ہے وہ نور وحی ہے۔ یہ مقام ہم پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آ جائے گی، ابھی اتنا سمجھ لیجئے، پھر وہ تفصیلات کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ صحیح معنی میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی صحیح پہچان تو وحی کے بعد ہی ہوتی ہے، لیکن ایک درجے کی پہچان جو ہے وہ آپ کو پہلے آپ کے اندر موجود ہے، اور عقل کی رہنمائی میں آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ اس آدمی کا تصور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ایسا ہی کچھ حضرت لقمان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ایسا ہی کچھ ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، جس کے اندر وہ جذبہ اپنے جو بھی ایک الٹیمیٹ ریئلٹی کا، ایک الٹیمیٹ گڈ کا، ایک یوں سمجھیے کہ کامل شخصیت کا اس کے اندر جو ہے نا پہچان، وہ اسے بے چین رکھتی ہے۔ لہذا وہ غور کرتا ہے کہ وہ کون، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارہ، وہ کوئی جو ہے دیوتا، وہ کون، اور اس پر وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ اب جب وہ اللہ تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر سب سے طاقتور جذبہ کیا ہوگا؟ شکر کا، کہ جس نے میرے لیے یہ سارا نظام ہستی بنایا، تو سارا شکر اس کے لیے، الحمد۔ اب یہ یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ کیا بات ہے، یعنی اس کے دل کے اندر جو جذبہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ دے دیے